اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کلاس 9 کے یونٹ 6 ٹاپک ہے، عنوان ہے نصیر الدین. ریڈنگ. ایوری ایئر نصیر الدین ڈے is celebrated in Turkey with great pomp and show. ہر سال یوم نصیر الدین ترکی میں بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. The age in which he lived is not exactly known. جس دور میں وہ زندہ رہا، اس نے زندگی گزاری، وہ کسی کو قطعی طور پہ صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے. There are even doubts about the country of his birth. حتیٰ کہ اس کے پیدائش کا جو ملک ہے اس میں بھی شکوک و شبہات ہیں. The Iranian claims that he was an Iranian. ایرانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایرانی تھا. The Turks have their own claims. اور ترکیوں کا اپنے ایک دعویٰ ہے. The latest claims is that of the Russian who say that he was born in Bukhara. اور جو سب سے جدید دعویٰ ہے وہ روسیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے. Whatever his place of birth and nationality might have been. اس کا جائے پیدائش جو بھی ہو اور اس کا قومیت کوئی بھی ہو. The fact remains that his anecdotes are famous all over the world. لیکن حقیقت اس بات میں ہے کہ ان کے جو لطیفے ہیں، جو small stories ہیں، یہ تمام دنیا میں مشہور ہے. Several volumes of stories about نصیر الدین have been published in England. بہت سے جلدوں میں نصیر الدین کے جو سٹوریز ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ پبلش انگلینڈ میں بھی شائع ہو چکے ہیں. A translation of stories relating to the funny situation of his life has been published in Chinese. اور اس کی کہانیوں کا جو ترجمہ ہے، جو اس کے فنی مزاحیہ حالات میں اس کے حقیقی زندگی سے متعلق ہیں، وہ بھی چائنا میں پبلش یا شائع ہو چکے ہیں. In Russia, a novel has been published about the life of نصیر الدین. روس میں نصیر الدین کی زندگی کے متعلق ایک ناول چھپ چکا ہے. Several volumes of his stories have been published in Urdu and Pashto. بہت سے جلدوں میں اور کتابوں میں نصیر الدین کی کہانیاں اردو اور پشتو زبان میں بھی شائع ہو چکی ہیں. They are often repeated by the people. اور لوگ اکثر اس کو محفل میں اس کو زیر بحث لاتے ہیں، اکثر باتیں کرتے ہیں. The stories of نصیر الدین are popular because they deal with their experiences day to day life. نصیر الدین کی جو کہانیاں ہیں یہ مشہور ہے کیونکہ وہ اپنی تجربات میں روزمرہ جو زندگی ہے اس میں وہ بتاتے ہیں. He had been a tailor. وہ ایک درزی بھی رہا تھا. A merchant, ایک تاجر بھی. A doctor, ایک طبیب بھی. And a judge, اور ایک قاضی بھی. He had traveled widely. بہت یہ مطلب بہت بڑے پیمانے پہ اس نے سفر کی تھی. Here are a few amusing stories about نصیر الدین. نصیر الدین کے کچھ مزاحیہ کہانیاں یہاں پہ پیش خدمت ہے. نمبر 1 پہلی ہے، نصیر الدین requested a friend named جلال and accompany him on a journey. نصیر الدین کا ایک دوست تھا جس کا نام جلال تھا. اس نے اپنے دوست جلال سے درخواست کی اور کہا کہ ان کا ساتھ دے. ایک سفر تھا اس پہ وہ جا رہا تھا سفر پہ. تو جلال نے اسے ایک شرط رکھی. only on one condition. ایک شرط رکھی. said the جلال that you learn me your clock because mine is worn out. تو یہ ایک شرط تھا کہ تم مجھے اپنا وہ چوغا دے دیں جو تم نے پہنا ہے، اور جو میرا والا ہے وہ worn out ہے، یعنی پٹا پرانا ہے. نصیر الدین gave a new and very fine clock to جلال. تو نصیر الدین نے ایک نیا اور اچھا سا چوغا جلال کو دے دیا. On the way نصیر الدین met another friend and said to him. راستے میں نصیر الدین ایک اور دوست سے ساتھ ملتا ہے اور اسے کہتا ہے، سر جناب، meet my friend جلال، میرے دوست جلال سے ملیے. The clock that he is wearing is mine. یعنی جو چوغا اس نے پہنا ہے یہ میرا ہے. When the friend had left. جب
اس کا دوست نصیر الدین جس دوست کے ساتھ ملا تھا وہ چلا گیا. جلال protested, جلال نے احتجاج کیا. Why did you tell that man the clock was yours? تم نے اس شخص کو کیوں بتایا کہ یہ چوغا تمہارا تھا؟ نصیر الدین promised that he would not repeat the mistake. نصیر الدین نے کہا کہ وہ اس غلطی کو نہیں دہرائے گا. نیکسٹ پیج. As they processed further and visited another friend at his house, جو ہی وہ آگے چلنے لگے اور وہ ایک اور دوست سے ان کے گھر پہ ملے. نصیر الدین انٹروڈیوس his friend, تو نصیر الدین نے اپنے دوست جلال کو اس طرح متعارف کرایا اس دوست سے. Here is جلال, an old friend of mine. یہ جلال ہے اور یہ میرا پرانا دوست ہے. The clock that he is wearing is his own. اور جو چوغا اس نے پہنا ہے یہ اس کا اپنا ہے. جلال became furious and warned نصیر الدین not to speak a word about the clock. تو جلال اس بات پہ بگولا ہوا اور نصیر الدین کو دھمکی دی کہ تمہیں مزید مطلب پابندی لگائی کہ تمہیں مزید ایک لفظ بھی اپنے چوغے کے بارے میں نہیں کہنا ہے. When they visited another آپ نصیر الدین friend, اور جب وہ آگے چلتے لگے اور نصیر الدین کے دوست کے ساتھ ایک اور دوست کے ساتھ ملنے لگے. He introduced his friend. تو جلال نے نصیر الدین نے جلال کو اس طرح متعارف کرایا. Meet my friend جلال, میرے دوست جلال سے ملیے. The clock that he is wearing, اور جو چوغا اس نے پہنا ہے. Oh, I am not supposed to say a word about it. شاید میں تو بھول چکا تھا کہ مجھے ایک لفظ بھی اس چوغے کے بارے میں نہیں کہنا ہے. Anecdote number 2. A farmer brought a letter to نصیر الدین and requested him to read it for him. ایک کسان نے نصیر الدین کے پاس ایک کسان خط لے آیا اور درخواست کی کہ یہ اس کے لیے پڑھے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے. نصیر الدین wanted to be excused, saying that he couldn't do so because he was illiterate. نصیر الدین چاہتا تھا کہ معذرت کریں کہ he couldn't do so because he was illiterate, کہ وہ نہیں پڑھ سکتا یہ خط کیونکہ وہ ناخواندہ ہے یعنی ان پڑھ ہے. The farmer said, you are wearing such a big turban and still cannot read a letter. کہ کسان بولے کہ تم نے اتنا بڑا جو دستار ہے پگڑی ہے یہ اپنے سر پہ رکھی ہے. Still cannot read a letter, پھر بھی تم ایک خط کو نہیں پڑھ سکتے. نصیر الدین placed his turban on the head of the farmer and said, نصیر الدین نے دستار کو کسان کے سر پہ رکھا اور بولا, وہ ان کے الفاظ ہے, now you have the turban on your head, read the letter. اب یہ پگڑی آپ کے سر پہ ہے اور اس خط کو پڑھیے. پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایجوکیٹڈ یعنی تعلیم یافتہ لوگ بہت پگڑی سر پہ رکھتے تھے. ایک قسم کا وہ دور بھی تھا. Anecdote number 3. نصیر الدین had 2 daughters. نصیر الدین کے 2 بیٹیاں تھی. One was married to a farmer. ایک کی شادی ایک کسان سے ہوئی تھی. The other to a brickmaker. اور دوسری کی شادی ایک خشت ساز سے ہوئی تھی جو اینٹ بناتے ہیں بھٹی میں. One day both of them came to see him. ایک دن دونوں نصیر الدین سے ملنے گئے ان کے گھر. The farmer's wife said, کسان کی بیوی بولی, my husband has just sown a crop of wheat. If it rains, he will buy me an ornament. تو کسان کی بیوی بولی کہ میرے شوہر نے ابھی گندم کا جو تخم ہے یہ بویا ہے, اگر بارش ہوتی ہے تو وہ he will buy me an ornament, مطلب زیادہ فصلیں وہ پھر اس سے کاشت ہوگی اور he will buy me an ornament, تو پھر وہ میرے لیے زیورات خریدے گا. The other said, تو دوسری بیٹی بولی, I hope it doesn't rain. امید ہے کہ بارش نہ ہو. My husband just made a large number of bricks which are ready for baking. کہ میرے شوہر نے امید ہے کہ بارش نہیں ہوتی کیونکہ
میرے شوہر نے بہت بڑے مقدار میں بڑے پیمانے پر خشت یعنی اینٹ تیار کی ہے وچ آر ریڈی فار بیکنگ. اب یہ مطلب اگر بارش نہیں ہوئی اس پہ اینٹوں پہ تو پھر اس کو مزید تیار کرے گی. اس طرح اس کا بیکنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اینٹ پکنے کے لیے، بنانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، بیکنگ. If it doesn't rain، اگر بارش نہیں ہوتی، he will buy me an ornament، تو وہ میرے لیے زیورات خریدے گی. نصیر الدین said، نصیر الدین بولے I cannot pray for either of you، کہ میں آپ دونوں کو دعا نہیں کر سکتا اس لیے but I do not know for which one I should pray، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کس کے لیے دعا کروں. ایک کہتی ہے اگر بارش ہو جائے تو زیادہ فصلیں ہم کاشت کریں گے تو ان کا شوہر ان کے لیے زیورات خریدے گا، اور دوسری کہتی ہے اگر بارش نہیں ہوتی تو ان کے شوہر جو ہے بہت زیادہ پیمانے پر اینٹ یعنی خشت تیار کی ہے اور پھر اس کو بٹی میں اندر لے کے جائے گی اور تیار کرے گی، تو پھر ان کے لیے زیورات خریدے گی. تو اس لیے نصیر الدین نے کہا I can pray for either of you، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کس کے لیے دعا کروں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر بارش ہو جائے تو یہ مسئلہ نہ ہو تو پھر دوسرے کو مسئلہ، اس لیے یہ عملی زندگی سے ہے. 4 Once thieves entered نصیر الدین house، 4 نمبر انیکڈاٹ میں ہے کہ ایک دفعہ نصیر الدین کے گھر میں چور داخل ہو گئے. He hid himself in a cupboard، اس نے اپنے آپ کو الماری میں چھپایا. The thieves after ransacking the house، اب جو چور تھے گھر کا جو صفایا کر رہے تھے یہ تلاشی لینے کے بعد reach the cupboard and open it، الماری کے تک پہنچ گئے اور الماری کو کھولا. They asked him why was hiding himself here، تو وہ پوچھنے لگے تم نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا ہے. نصیر الدین نصیر الدین نے جواب دیا because of shame that there is nothing worthy of you in my house، یہ شرم کی وجہ سے کہ ان کے آپ کے لیے کوئی قیمتی چیز میرے اس گھر میں موجود نہیں ہے، اتنا وہ غریب تھا. 5 anecdote number 5 One day نصیر الدین was riding in his horse، اس طرح ہے one day نصیر الدین was riding in his horse، ایک دفعہ نصیر الدین اپنے ہارس گھوڑے پہ سواری کر رہا تھا. The horse took fright and started to gallop، اور یک دم سے ہارس ڈر گیا and started to gallop، اور انتہائی تیز وہ دوڑنے لگا. A person asked نصیر الدین where was he going to so fast، ایک شخص راستے میں وہ پوچھنے لگا کہ نصیر الدین اتنی جلدی سے کیوں وہ تیز جا رہا ہے. Do not ask me، ask my horse، he replied، مجھ سے مت پوچھئے، میرے اس گھوڑے سے پوچھئے، اس نے جواب دیا. Anecdote number 6 Once نصیر الدین was very angry with his wife، ایک دفعہ نصیر الدین اپنے بیوی سے بہت ناراض ہو گئے تھے. His wife asked him to go out and walk on the road، اس کی بیوی نے نصیر الدین کی بیوی نے اسے بتایا کہ باہر جاؤ اور سڑکوں پہ چلو یا سڑک پہ چلو. When he had walked for 2 days، اور جب وہ 2 دن تک چلنے لگے he met a man going towards his house، وہ ایک شخص سے ملا جو کہ اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا. نصیر الدین said to him، نصیر الدین نے اسے کہا when you reach my house، جب تم میرے گھر پہنچو گے please ask my wife whether I should continue walking، تو ان سے پوچھئے جب تم میرے گھر پہنچ جاؤ تو میرے بیوی سے پوچھئے کہ میں وہ چہل قدمی وہ چلنا میں اب جاری رکھوں مزید. 7 نمبر anecdote Someone asked نصیر الدین about his age، کسی نے نصیر الدین سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا. He answered، اس نے جواب دیا 3 years older، 3 سال میں زیادہ عمر ہوں، older ہوں. Then my brother، میں اپنے بھائی سے 3 سال زیادہ ہوں، بڑا ہوں. How
The man asked. تو اس شخص نے پوچھا کس طرح؟ تو اس نے نصیر الدین نے کیا جواب دیا؟ My brother told someone that I was 2 years older than him. تو میرے بھائی نے، نصیر الدین نے کہا کہ میرے بھائی نے کسی کو بتایا کہ میں 2 years older than him، کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. Since 1 year has passed. تو اس سے اب تک جو بات میرے بھائی نے اس شخص کو کی تھی، بیان کی تھی، اس کا 1 سال گزر گیا ہے. When he said that، جب اس نے کہا تھا تو 1 سال گزر گیا. It means that now I am 3 years older than him. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے اس بھائی سے 3 سال زیادہ عمر میں زیادہ ہوں، بڑا ہوں. If I grow at this rate، اگر میں اس شرح سے میرا نشوونما مطلب عمر میں اضافہ ہوتا گیا، I shall soon be his grandfather، تو میں بہت جلد اس کا دادا بن جاؤں گا. Anecdote number 8. نصیر الدین went to see a rich man. نصیر الدین ایک امیر آدمی سے ملنے گیا. Give me some money، he requested. اس نے درخواست کی کہ مجھے کچھ پیسے دے دے. The rich man asked why. امیر آدمی نے کہا کیوں؟ نصیر الدین said، نصیر الدین بولے I want to buy an elephant، کہ میں ایک ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں. نصیر الدین بولے کہ میں ایک ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں. If you have no money you cannot afford to keep an elephant، replied the rich man. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو تم ہاتھی کو نہیں رکھ سکتے. replied the rich man، امیر آدمی بولے. I came here، said نصیر الدین، میں یہاں آیا ہوں. نصیر الدین بولے میں یہاں آیا ہوں کس لیے؟ to get money not advice، کہ میں تم سے پیسے لے لوں، مشورہ نہیں، مجھے مشورہ نہیں چاہیے. Anecdote number 9. نصیر الدین climbed into someone's kitchen garden and started filling sack with everything that he could lay his hands on. نصیر الدین کسی کے کچن گارڈن مطلب وہ سبزی والا جو باغ ہوتا ہے، اور اس میں وہ climbed into یعنی مطلب وہاں پہ پہنچ کے ان کے سبزی کے باغ تک وہ پہنچا. and started filling a sack، اور وہاں اس نے ایک بوری بھرنا شروع کیا جہاں پہ ہر چیز جب اس کے ہاتھ آ جاتا اس نے وہ بوری میں ڈالتا. the gardener saw him، تو باغبان نے اسے دیکھا. and came running، اور دوڑ مارتے ہوئے آیا. what are you doing here، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ he asked. I was blown here by a wind، تو وہ بولے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس نے پوچھا. تو اس میں نصیر الدین نے جواب دیا I was blown here by a wind، تو ہوا نے مجھے یہاں لے کے آیا ہے. replied نصیر الدین، نصیر الدین بولے کہ ہوا یا طوفان مجھے یہاں لے کے آیا. and who uprooted the vegetables، اور کس نے یہ جو سبزیاں جڑ سے نکالی ہے، یہ کس نے؟ asked the gardener، یعنی باغبان نے پوچھا کہ یہ سبزیاں کس نے جڑ سے نکالی ہے. I caught hold of them to stop myself being swept along، تو میں نے جب ہوا تیز چل رہی تھی تو میں نے اس کو پکڑا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ طوفان مجھے لے کے جائے. اپنے آپ کو روکنے کے لیے میں نے اس کو اس طرح پکڑ لا تھا اور اس لیے وہ جڑ سے نکلے. and how comes to there are vegetables in the sack، اور پھر یہ بوریوں میں کس طرح آ گئے؟ that is just what I was wondering about when you interrupted me، تو میں بھی حیران تھا کہ کس طرح یہ اس بوری میں گئے جیسا کہ تم نے مداخلت کی. نصیر الدین سے، نصیر الدین بولے کہ میں بھی حیران تھا کہ کس طرح سبزیاں اس بوری میں چلی گئی ہیں طوفان کی وجہ سے. Anecdote number 10. A neighbor called on نصیر الدین and said، ایک نصیر الدین کے ایک پڑوسی نے اسے آواز دی، بلایا. I want to borrow your donkey، میں
مجھے آپ کی اس گدھے کی ضرورت ہے. آئی ایم سوری سیڈ نصیر الدین. نصیر الدین بولے کہ میں نہیں دے سکتا. آئی ایم سوری بٹ آئی ہیو آلریڈی لینٹ اٹ آؤٹ ایز سون ایز ہی ہیڈ اسپوکن. لیکن اس نے کہا کہ آئی ہیو آلریڈی لینٹ اٹ آؤٹ کہ میں نے کسی کو دیا ہے. ایز سون ایز ہی ہیڈ اسپوکن دا ڈنکی بریڈ. اور جس طرح وہ بولے تو نصیر الدین نے یہ بات کی تو گدھے کی آواز سماعتوں تک پہنچی. دا ساؤنڈ کیم فرام نصیر الدین اسٹیبل. اور یہ آواز نصیر الدین کے استبل سے آئی. بٹ نصیر الدین آئی کین ہیئر دا ڈنکی ان دیئر. تو میں سن سکتا ہوں کہ یہ ڈنکی جو ہے، یہ گدھا جو ہے وہ وہاں پہ ہے، استبل میں ہے. دا مین سیڈ ایز ہی شٹ دا ڈور ان دا مین's فیس. جو ہی وہ اس طرح بولنے لگی جس طرح کہ یہ آواز تو آپ کے استبل سے آتی ہے. تو آدمی یہ بولے ایز ہی شٹ دا ڈور، جیسا کہ تم نے دروازہ بند کیا تو سامنے یہ آواز آ گئی. نصیر الدین سیڈ ود ڈگنیٹی. بڑے عزت کے ساتھ نصیر الدین بولے اے مین ہو بلیوز دا ورڈز آف اے ڈنکی in preference to my words does not deserve to be lent anything. ایک شخص جو کہ یقین کرتا ہے گدھے کے آواز پہ اور ترجیح دیتا ہے میرے الفاظ پہ، تو وہ اس مستحق نہیں ہے اس کے کہ کوئی چیز اسے دیا جائے.